3 نومبر 2025 بروز پیر وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب پروفیسر احسن اقبال نے جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کے مین کیمپس کا دورہ کیا۔ معزز مہمان کی آمد پر سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید، چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم صاحب اور پرو چانسلر الغزالی یونیورسٹی ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سے ابتدائی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال رہا، جس کے بعد معزز مہمان کو جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے وزٹ پر لے جایا گیا۔ انہوں نے جامعۃ الرشید کے دارالافتاء، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آف انرجی سمیت مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ اسی طرح الغزالی یونیورسٹی کے مین کیمپس میں وی سی آفس، کلیت الشریعہ، مجمع العلوم الاسلامیہ سمیت جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا بھی ڈیٹیل وزٹ کر کے بریفنگ لی۔ بعد ازاں جامعۃ الرشید کے خوبصورت سبززار میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں پرو چانسلر ڈاکٹر ذیشان احمد نے الغزالی یونیورسٹی کے ویژن اور مشن پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو اتنے رات دن لگے رہتے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں 3 بجے نارولال سے آئے اور صبح فلائٹ پکڑی پھر یہاں آ گئے، تو آپ اپنے گھر والوں کو کیا کرتے، کیسے مینج کرتے؟ انہوں نے بولا گھر والوں نے مجھے رائٹ آف کر دیا، گھر والوں نے رائٹ آف کر دیا، تو میری یہ مشن ہے لائف کا اور ہم چلتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑا زبردست سبق ہے، سارے جامعہ والوں کی بڑا سبق ہے کہ ہمیں جو چیز چلاتی ہے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ایک اٹیمپٹ سے ان کی جان پہ جو اٹیمپٹ ہوئی تھی اس سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی، تو میرے لیے بڑا ایک انسپائرنگ ایک لیسن تھا کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہے ہم ان کی دعاؤں سے چل رہے ہیں۔ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے ووٹ آف تھینکس میں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہوئے دین اسلام کی امپلیمنٹیشن، قانون ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور نظریہ پاکستان کے لیے جناب احسن اقبال کی والدہ ماجدہ کی خدمات کو کچھ اس طرح سے یاد کیا۔ میں اپنے اساتذہ طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب بہت دین سے اور مذہب سے بہت قریبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے پاکستان میں جو پاس ہوا ہے، جس کے اوپر اتنی دنیا ہنگامہ کرتی ہے، یہ ان کی والدہ کی پیش کردہ قرارداد تھی۔ ان کی والدہ جنرل رضا الحق مرحوم کے زمانے میں اسمبلی کی رکن تھی، تو انہوں نے اور صرف قرارداد پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے اتنا پریشر ڈالا پارلیمنٹ کے ارکان پہ کہ انہوں نے زبردستی، اور انہوں نے کہا کہ جلدی اس کو پاس کریں ورنہ 2.5 لاکھ لوگ ہمارا یہاں محاصرہ کر لیں۔ تو ان کی والدہ کا اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ المیہ دیکھیں کہ خود ان کو اس بات پہ نشانہ بنایا گیا کہ آپ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے۔ اس تقریب سے کلیدی گفتگو کرتے ہوئے جناب احسن اقبال نے جامعۃ الرشید کے وزٹ کے متعلق اپنے خوبصورت تاثرات تو پیش کیے ہی ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور نظریاتی اساس میں مدارس اور اہلیان مدارس کے کردار کو بھی خوب سراہا۔ ان کی گفتگو کا ہر پہلو نہایت اہم اور قابل سماعت ہے، جسے اپنے ناظرین کی سماعت کے لیے الگ سے پیش کر دیا جائے گا۔ فی الوقت اس گفتگو کے کچھ اہم ترین حصے پیش خدمت ہیں۔ آج ہمیں ایک شدید بحران کا سامنا ہے، جو ہمیں ایتھکس اور ویلیوز، اخلاقیات کے زمرے میں بھی سامنا جس کا کرنا پڑ رہا ہے، اور جب تک ہم معاشرے کی اخلاقی بنیادیں، اس کی ویلیوز کی بنیادیں نہیں کھڑی کریں گے، تو یہ جو ڈھانچہ ہے انفراسٹرکچر کا، یہ بھی بیکار ہے۔ اور اس کے لیے جو ایک روحانی قیادت ہمیں چاہیے، جو اخلاقی قیادت چاہیے، وہ آپ کے اداروں سے وہ نکل سکتی ہے، جو کہ ہر یونیورسٹی میں بھی آنی چاہیے۔ کوئی یہ اس میں تفریق نہیں ہے کہ ایتھکس صرف مدارس کے بچوں نے پڑھنے ہیں اور دوسری یونیورسٹیوں نے نہیں پڑھنے ہیں، تو یہ سب نے پڑھنے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس دین کا ایک بہتر علم ہے، آپ اس کی نشت ثانیہ میں بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور جو امت نے گما دی ہے، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی تذکرہ کیا، ان کا مشن بیان کیا، کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم نے کتاب پہ فل سٹاپ لگا دی، اور حکمت کے جو مومن کی میراث ہے اس کو ہم نے گنوا دیا۔ حکمت کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے نالج کو اپلائی کر کے نتائج کیسے حاصل کرنے ہیں، اور یہ چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس پہ آپ کو بڑا اپنے تجربے بھی سنا سکتا تھا کہ جب میں امریکہ میں 32 اسلامی ملکوں کی تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا صدر تھا، تو یہ بحران مجھے صرف اپنے علاقوں میں نہیں بلکہ پوری ایک مسلم اسٹوڈنٹ باڈی کے ساتھ بھی کئی دفعہ پیش آیا
کہ ہم لوگ اس حکمہ کو بھول گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمان کو سوینیر پیش کیا گیا اور حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی ہمراہی میں معزز مہمان کو جامعۃ الرشید سے الوداع کہا۔